السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر، مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 319 اور مجلس نمبر 53۔ قاتلان حسین کا اپنے جرم کو مذہبی رنگ دینا۔ ہر نظام اپنے وجود کی بقا کے لیے ایسے نظریاتی اور اعتقادی سہارے کا محتاج ہوتا ہے جس پر وہ باقی رہ سکے۔ چنانچہ ہر نظام چاہتا ہے کہ وہ سہارا ایک فلسفے یا ایک نظریے کی صورت میں، چاہے وہ مذہبی نظریہ ہو یا عوام کے دل و دماغ میں بٹھایا دیا جائے تاکہ اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو۔ یزید کی حکومت بھی کسی نظریاتی سہارے کے بغیر یا کم از کم موجودہ عقائد کی توجیہ کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ وہ لوگ اتنے بے وقوف تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ کربلا کے بعد بات ختم ہو گئی ہے اور اس حوالے سے اب کچھ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس سانحے کے بعد حکومت ہر لمحے اس فکر میں رہتی تھی کہ عوام کو ایک ایسے سلسلہ فکر میں الجھائے رکھے کہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ موجودہ نظام کے بہترین مفاد میں ہے۔ عوام میں جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو مذہبی رنگ میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر قاضی شرح سے مدد مانگی گئی تھی تاکہ لوگوں کو فکری طور پر مطمئن کیا جا سکے اور ان کے انداز فکر کو بتدریج بدلا جا سکے۔ کربلا کے واقعے میں عصر عاشور تک یہ سوچ کامیاب رہی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں 30,000 افراد فرزندان رسول کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، کیوں؟ تاکہ فرزندان رسول کا خون بہا کر خدا کا تقرب حاصل کریں۔ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام پر تلواریں چلاتے تھے تاکہ جنت کما سکیں۔ اس کام کے لیے ان لوگوں کے سرداروں کو بقول فرض رشوت کی تھیلیاں دے کر خریدا گیا تھا، جبکہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ ان کو فکری لحاظ سے گمراہ کرنے والے وہی سردار تھے جنہوں نے رشوت سے اپنی جیبیں بھری تھیں۔ ابن زیاد کی حکومت کی خاص بات یہی تھی کہ وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جرائم کو مذہبی رنگ دیا کرتا تھا۔ ادھر یزید شراب نوشی کی وجہ سے اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا رہا تھا۔ شراب کے نشے میں مست ہونے کے بعد جب اس کی کھوپڑی گرم ہوتی تو اس کا باطن بولنے لگتا اور وہ حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ مستی کے عالم میں وہ سچ بات کہہ دیتا تھا اور اس نے سچ ہی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا۔ شراب نوشی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ورنہ یزید بھی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے فکری حربے استعمال کرتا۔ شہادت عظمیٰ کے بعد ابن زیاد نے جب لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا تاکہ انہیں اس واقعے سے آگاہ کرے تو اس موقع پر بھی اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور تقدس کا نقاب اڑھاتے ہوئے کہا، شکر ہے اس خدا کا جس نے حق اور اہل حق کو فتح بخشی اور ایک جھوٹے کے جھوٹ بولنے والے بیٹے کو قتل کرا دیا جو لوگوں کو فریب دینا چاہتا تھا۔ ابن زیاد لوگوں سے الہی تیرا شکر ہے کے الفاظ کہلوانا چاہتا تھا، اور شاید اس وقت سینکڑوں لوگوں نے الہی شکر ہے کا کہا بھی ہو، مگر اسی مسجد میں موجود ایک نابینا شخص نے جو آنکھوں سے تو اندھا تھا مگر نگاہ بصیرت سے دیکھتا تھا، ابن زیاد کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اندھے نے ابن زیاد کی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن عفیف، خدا اس پر رحمت نازل فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور ایسے حالات میں پوری دنیا ان کی ایک جان کی قیمت قرار پاتی ہے۔
عبداللہ بن عفیف کی بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ ان کی ایک آنکھ جمل میں، دوسری آنکھ صفین میں ضائع ہو گئی تھی۔ ان دونوں جنگوں میں وہ امام علی کے ہم رکاب تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور معذوری کی وجہ سے جہاد میں بھی حصہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اس دن بھی وہ مسجد کوفہ میں عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ابن زیاد کے الفاظ سنے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ بھی جھوٹا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عفیف مسلسل بولتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دھکا دے کر گرا دیا۔ انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، لیکن ابن زیاد کا پردہ تو چاک ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کے جبر و تشدد پر مبنی منطق۔ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ دونوں معنوں میں حرام زادہ تھا، یعنی نابکار بھی اور شیطان صفت بھی۔ غالباً ایسے معاشروں میں جہاں لوگ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، جابر حکومتیں اپنے مظالم کی توجیہ کے لیے منطق جبر کا سہارا لیتی ہیں، یعنی ہر بات خدا پر ڈال دیتی ہیں۔ کہتی ہیں خدا کا کرنا تھا کہ ایسا ظلم ہوا، اگر خدا کی مصلحت نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ یہ بھی ایک طرز استدلال ہے۔ یہ جبر پسندی کی منطق در حقیقت ابن زیاد کی منطق ہے۔ وہ جس وقت جناب زینب کا سامنا کرتا ہے تو معاملے کا رخ فوراً خدا کی طرف موڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیا، یعنی تم لوگوں نے مسلمانوں میں عجیب فتنہ کھڑا کیا تھا۔ ذرا غور کریں، ابن زیاد کی نظروں میں یا اس کی منطق کے مطابق جو شخص جنگ میں بظاہر شکست کھا جائے وہ رسوا ہو جاتا ہے، یعنی جنگ میں قتل ہو جانے والا اسی طرح ہے جیسے شکست کھا جانے والا۔ شکست اسے رسوا بھی کرتی ہے اور اس کا خاتمہ بھی کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ حق پر نہ تھا، اگر وہ حق پر ہوتا تو اسے جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کی مراد یہ تھی کہ تم اہل بیت کا ملغوب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا موقف جھوٹا تھا۔ زینب کبریٰ کے کلام میں رسوائی کا معیار۔ ابن زیاد کے جواب میں جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں نبوت سے سرفراز کر کے عزت عطا کی اور ہم خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جو میدان جنگ میں شکست کھا جائے وہ رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ ذلت و رسوائی کا معیار کچھ اور ہے۔ رسوائی کا معیار حق اور حقیقت کی تلاش اور طلب پر منحصر ہے۔ جو خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جو حق سے پھر جاتا ہے۔ رسوا ہونے یا نہ ہونے کا معیار حق کی راہ میں استقلال یا انحراف ہے۔ رسوائی کا معیار یہ نہیں کہ جو مار ڈالا جائے وہ جھوٹا ہے۔ سچے یا جھوٹے ہونے کا معیار خود انسان ہوتا ہے، اس کا نصب العین ہوتا ہے، اس کا قول و فعل ہوتا ہے۔ میرے بھائی حسین اگرچہ قتل کر دیے گئے ہیں مگر پھر بھی سچے کہلائے ہیں۔ اگر وہ زندہ رہتے تب بھی سچے ہی کہلاتے، جبکہ تو اگر قتل بھی ہو جائے تب بھی جھوٹا رہے گا اور زندہ رہے تب بھی جھوٹا رہے گا۔ اس دندان شکن جواب کے بعد جناب زینب نے ابن زیاد پر کاری ضرب لگاتے ہوئے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، جس سے سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مرجانہ ابن زیاد کی ماں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مرجانہ، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کا نام لے کیونکہ وہ ایک بدنام عورت تھی۔ ابن زیاد نے جناب زینب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، اے اس بدنام عورت کے بیٹے، رسوائی مرجانہ کے بیٹے کی ہونا چاہیے کیونکہ یہی اس کا مقدر ہے۔ ان سب باتوں کا ابن زیاد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چنانچہ طیش میں آ کر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس عورت کی گردن اڑا دی جائے۔ ایک خارجی دشمن علی اس وقت دربار میں موجود تھا۔ اس نے جب ابن زیاد کا حکم سنا تو اس کی عربی حمیت نے جوش مارا اور اس نے ابن زیاد سے کہا، امیر، تجھے کچھ ہوش ہے کہ تو ایک عورت سے بات کر رہا ہے، اور وہ بھی ایسی عورت سے جس نے پہلے ہی بے شمار داغ اٹھائے ہیں، جس کے بھائی مارے جا چکے ہیں،
جو اپنے عزیزوں اور پیاروں کو کھو چکی ہے۔ علی کا نام دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے امام سجاد کو پیش کیا گیا تو وہ فرعون کی طرح چلا کر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ امام نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا خدا نے کربلا میں علی بن حسین کو قتل نہیں کرایا؟ ایک بار پھر بات خدا پر ڈالی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ یزیدی حق پر ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا کہ بے شک ہر ایک کی روح قبض کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بھائی کو لوگوں نے قتل کیا تھا، اللہ نے نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، ایک علی اور دوسرا بھی علی، یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے اپنے سب بیٹوں کے نام علی ہی رکھے تھے؟ تمہارا نام بھی علی، اس کا نام بھی علی، کیا کوئی اور نام نہیں تھا جو رکھا جاتا؟ امام سجاد نے جواب فرمایا، میرے والد کو اپنے والد سے بہت محبت تھی، انہیں یہی اچھا لگا کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام پر رکھیں، جبکہ تو اپنے باپ کے نام کو اپنے لیے باعث ننگ خیال کرتا ہے۔ امام سجاد کی سپر۔ ابن زیاد کی یہ توقع تھی کہ امام سجاد اس کے سامنے بالکل نہیں بولیں گے، کیونکہ اس کے خیال میں کسی قیدی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوتی۔ جس وقت ابن زیاد امام سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، تو اس کے نزدیک امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہاں، یہ خدا ہی کا کام تھا، یہی مقدر ہو چکا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ امام سجاد ایک قیدی ہونے کے باوجود نہایت جرت سے بات کر رہے ہیں، تو اس نے کہا، تمہاری یہ مجال کہ تم مجھے جواب دینے کی جرت کرو۔ پھر اس نے چٹیالے ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے جلاد سے کہا، آگے بڑھو اور اس جوان کی گردن اڑا دو۔ لکھا ہے، جب اس نے جلاد کو یہ حکم دیا تو جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور امام سجاد کو اپنے سینے سے لپٹا کر بولی، خدا کی قسم، تو اس وقت تک اسے قتل نہیں کر سکتا جب تک مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ روایت میں ہے کہ ابن زیاد کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں اگر اس جوان کو قتل کرنا چاہوں تو پہلے مجھے اس عورت کو قتل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ امام سجاد کے قتل سے باز رہا۔ جی ہاں، اہل بیت کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے نظریہ جبر کے خلاف، جو آج بھی دنیا میں موجود ہے اور آج بھی اس کو انصاف سے تعبیر کیا جاتا ہے، بھرپور جہاد کیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا ایسا کوئی فرض نہیں، انسان کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ معاشرے میں تبدیلی یا انقلاب لانے کی کوشش کرے، کیونکہ جو کچھ ہے وہی ہے جو ہونا چاہیے، اور جو نہیں ہے وہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس دنیا میں انسان کا کوئی کردار نہیں۔ اس بات کو اہل بیت رسول نے عملی طور پر غلط ثابت کر دیا اور اس کے خلاف جدوجہد بھی کی۔ مجلس نمبر 54۔ ہماری روح کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ لکھا ہے کہ جب اہل حرم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اہل حرم کی خواتین اور کنیزوں نے جناب زینب کو، جو بلند مقامت تھی، ایک نگینے کی طرح اپنے حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا۔ ابن زیاد جس طرح اپنے دربار میں موجود سرداروں کو جانتا تھا، اسی طرح وہ جناب زینب کو بھی پہچانتا تھا، اور اسے امید تھی کہ آپ جب دربار میں داخل ہوں گی تو اسے سلام کریں گی، جیسا کہ دستور تھا۔ لیکن بنت علی نے اسے سلام نہیں کیا۔ جناب زینب یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں، اور آپ نے ثابت بھی کیا، اور نہایت مؤثر انداز میں ثابت کیا کہ ابن زیاد، تو یہ خیال نہ کرنا کہ جس طرح تو نے ہمارے جسموں کے پرزے اڑا دیے ہیں اور ہمیں اسیر بنا لیا ہے اور زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اس طرح تو ہماری روحوں کو بھی قید کر سکتا ہے یا زنجیروں میں جکڑ سکتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری روح صحیح و سالم انسانی روح ہے۔ یہ وہ روح ہے جو خود بخود نہیں بنی، بلکہ یہ روح الہی ہے۔ لہٰذا ہماری روح نہ تو مسخر کی جا سکتی ہے، نہ اسے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جناب زینب نے اسے سلام نہیں کیا۔ اسی لیے ابن زیاد طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ متکبر عورت کون ہے؟ کسی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے 2-3 بار اپنا سوال دہرایا تو آخر کسی نے جواب میں کہا کہ یہ جناب زینب ہیں، علی بن ابی طالب کی بیٹی۔ اس مقام پر جناب زینب نے ابن زیاد کی اس طرح مذمت کی
کہ اس کی آواز، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے ناچار ہو کر جلاد سے کہا کہ اس عورت کی گردن اڑا دو۔ جناب زینب دربار یزید میں قصر خضرا میں جناب زینب کو یزید پلید کے دربار عام میں پیش کیا گیا۔ اس وقت بھی آپ کا یہی جاہ و جلال تھا، یعنی قید و بند اور سفر کی 40 منزلیں طے کرنے کے باوجود آپ کے عزم و ثبات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جناب زینب کی روح ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی، بلکہ دربار یزید میں آپ کا عزم اور صبر مزید نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا، آپ یقین جانیں وہ دنیا کے خطبات میں لاسانی خطبہ ہے۔ میں یہاں اس خطبے کو صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا، اے معاویہ کے بیٹے، تو جو حربہ آزمانا چاہتا ہے آزما کر دیکھ لے، اور تو جس قدر کوشش کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے، مگر یقین رکھ تو اپنی تمام کوششوں اور حربوں کے باوجود اس نور وحی کو بجھا نہیں سکے گا جو ہمارے گھر میں اتری ہے۔ اس دنیا میں جسے مٹ جانا ہے وہ تو اور تیری حکومت ہے، اور تیرا نام گالی بن جائے گا، لیکن میرے بھائی کا نام اور پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کا اگایا ہوا چمن ہمیشہ لہلاتا رہے گا۔ اہل تقویٰ کو الہام بخشنے والا میرا بھائی حسین تھا۔ پوری کائنات جس کی گرویدہ نظر آئے گی وہ میرا بھائی ہے۔ جناب زینب کو اس بات کا کیوں کر کامل یقین تھا کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو جائے گا اور حسین کا پیغام عام ہو جائے گا، اس لیے کہ انہیں بشری فطرت پر یقین تھا۔ خدا نے انسان کو حقیقت پسند خلق فرمایا ہے۔ بقول اقبال، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ دو قوت از حیات آمد پدید۔ رسول نے ان لبوں کے بوسے لیے تھے۔ یزید کا شمار اگرچہ عرب کے مشہور سخنوروں اور فصحا اور بلاغا میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جناب زینب کی منطق کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا، اور دربار میں اس وقت چونکہ غیر اسلامی ممالک کے سفیر اور اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی موجود تھے، اس لیے اسے اس صورتحال کی وجہ سے کافی خفت اٹھانا پڑی۔ یزید نے بڑی کوشش کی کہ جناب زینب خاموش ہو جائیں، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ایک نہایت ہی مجرمانہ حرکت کی۔ اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس خاتون کے جذبات اور احساسات کو منقلب کرنا ضروری ہے، مگر وہ بھی اس طرح کہ یہ تاثر نہ ملے کہ میں نے اس کی زبان بند کی، بلکہ یہی سمجھا جائے کہ جذبات نے اس کی کیفیت اور حالت میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ چنانچہ اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، البتہ صرف اتنا کہوں گا کہ یزید کی اس گھٹیا حرکت کو اس نے ایک درباری نے پسند نہ کرتے ہوئے چلا کر کہا، اے یزید، اپنی چھڑی کو روک لے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ مجلس نمبر 55۔ زینب وارث عظمت علی و فاطمہ۔ جناب زینب کی عظمت ایک اٹل حقیقت ہے۔ انہوں نے جناب زہرا اور امام علی علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پانے سے جو عظمت حاصل کی وہ بھی ایک مسلمہ امر ہے، لیکن سانحہ کربلا کے بعد کی زینب پہلے والی زینب سے بے حد مختلف ہے۔ یعنی کربلا کے بعد آپ کو جو عظمت ملی وہ بہت زیادہ ہے۔ عاشور کی شب ہم نے دیکھا کہ ایک یا دو مواقع پر بی بی زینب اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں۔ ایک بار تو آپ اتنی شدت سے روئیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں ہی بے ہوش ہو گئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی باتوں کے ذریعے آپ کو تسلی دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، کہیں شیطان تم پر غلبہ نہ پالے اور تمہارے صبر کو تم سے چھین نہ لے۔ جس وقت امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا کہ بہن تم ایسا کیوں کرتی ہو، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ کیا تم نے نانا رسول اللہ کی موت نہیں دیکھی؟ میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میرے بھائی حسن اور ماں فاطمہ مجھ سے بہتر تھیں۔ تو جناب زینب نے کہا، بھیا، جب وہ سب چلے گئے تو آپ ہی میری آخری پناہ گاہ تھے، مگر جب آپ کے جانے کے بعد میری کون پناہ گاہ رہے گی؟ لیکن جیسے ہی عاشور کا سورج طلوع ہوا
اور جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو قوی روح کے ساتھ اپنے مقصد پر عمل درآمد کرتے دیکھا تو ان کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ پھر ان کے مقابل آنے والے کی ادنیٰ ترین شخصیت بھی باقی نہ رہی۔ خود امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم 12 افراد تھے اور ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا۔ اس رسی کا ایک سرا میرے بازو میں اور دوسرا میری پھوپھی زینب کے بازو میں تھا۔ قیدی یزید کے محل میں کہتے ہیں کہ رسن بستہ اسیروں کا یہ قافلہ سفر کی دوسری تاریخ کو دمشق میں پہنچا تھا۔ اس حساب سے جناب زینب کو قید ہوئے 22 دن گزر چکے تھے۔ ان 22 دنوں سے آپ مسلسل اذیت و تکلیف برداشت کرتی چلی آ رہی تھیں۔ نہایت ذب و حالی کی کیفیت میں قیدیوں کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ یزید کے محل کا نام قصر خضراں تھا، جو اس کے باپ معاویہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس محل کی شان و شوکت آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ 7 بڑے صحنوں سے گزر کر اس آخری صحن تک پہنچتے تھے جس میں یزید ایک جڑاؤ تخت پر برجمان ہوتا تھا اور امراء اور رؤساء کے علاوہ غیر ملکی سفیر سونے یا چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ اس دن بھی یہی صورتحال تھی۔ جب قیدیوں کو یزید کے محل میں لایا گیا، رنج و غم کی ماری جناب زینب جب اس آراستہ دربار میں داخل ہوئیں تو آپ کی روح میں اس وقت ایک ایسا طوفان اٹھا جس کے نتیجے میں آپ اپنے خطبے کے ذریعے وہ ہیجان پیدا کر دیا کہ یزید اپنی فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، گنگ ہو کر رہ گیا اور اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یزید کے دربار میں جناب زینب کا خطبہ۔ جب یزید نے جناب زینب کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن سکا جب یزید سے جناب زینب کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ زیر لب کفر آمیز اشعار گنگنانے لگا جو اس نے بحالت کفر کہے تھے۔ وہ اپنی ظاہری فتح پر اترا رہا تھا کہ یکایک زینب عالیہ مقام کی آواز بلند ہوئی، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں عام قیدیوں کی طرح دربدر پھرا کر ہم پر زمین اور آسمان کے سب راستے بند کر دیے ہیں اور اس سے تیری عزت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے اور ہماری وجاہت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ اے یزید، تو نے اپنے دماغ میں کچھ زیادہ ہی ہوا بھر لی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے ہم پر تمام راستے بند کر دیے ہیں اور ہم تیرے نوکروں کے قبضے میں ہیں۔ خدا کی قسم، اس وقت تو میری نظر میں نہایت گھٹیا اور حقیر شخص ہے۔ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کروں۔ جناب زینب کا شام میں انقلاب برپا کرنا۔ دیکھیے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان اور روحانی شخصیت کے علاوہ اپنی ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی۔ یہ سب جان لینے کے بعد بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جناب زینب جیسی شخصیت ہی لوگوں کے دلوں میں ایسا ولولہ پیدا کر سکتی ہیں جو معاشرے میں انقلاب لا سکیں، جیسے انہوں نے شام میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جناب زینب کی تقریر نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ یزید عوامی رد عمل سے ڈر گیا اور مجبور ہو گیا کہ اپنا رویہ بدل ڈالے اور قیدیوں کو احترام کے ساتھ واپس مدینے بھیج دے۔ پھر اس گھناونے جرم سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے کہے کہ خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، یہ سب کچھ اسی کا کیا درا ہے۔ میں نے اسے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ ہے۔ جناب زینب نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا تھا، اس جابر سلطان سے جرأت و تمکنت کے ساتھ مخاطب ہیں جسے لوگ ہزاروں اندیشوں کے ساتھ لرزتے ہوئے یا امیر المومنین کہتے ہیں۔ آپ نے کہا، اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ، ہر طرح کے جتن کر کے دیکھ لے، اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دے اور اپنی حسرتیں نکال لے، مگر یاد رکھ اس کے باوجود نہ تو دنیا سے ہمارا نام مٹ سکتا ہے، نہ ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے، نہ ہماری فکر کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ ہاں، مٹنے والا اور فنا ہونے والا تو ہی ہے۔ جناب زینب نے اس دربار میں وہ خطبہ دیا کہ یزید کے ہوش اڑ گئے اور اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہوا نکل گئی۔ وہ غصے میں بل کھانے لگا اور اس نے جناب زینب کا دل جلانے
اور انہیں خاموش کرانے کے لیے نہایت بزدلانہ حرکت کی اور اپنی بیعت کی چھڑی سے امام حسین کے لبہائے مبارک اور دندان مبارک کے ساتھ بیعت بھی کی۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اہل حرم زندان شام میں۔ ارباب ازا، چونکہ ایام ازا چل رہے ہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مصائب کے چند جملے عرض کروں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اہل حرم کو شام لے جایا گیا تھا، اگرچہ مکمل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل حرم کو شام میں آئے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے جو صحیح اور معتبر روایات نقل کی گئی ہیں ان کے مطابق اہل حرم 2 سفر کو شہر دمشق میں وارد ہوئے تھے۔ نیز کتاب مقاتل میں جو کچھ نقل ہوا ہے اس کے مطابق یہ وہ ایام ہیں جن میں اہل حرم کو ایک 4 دیواری میں قید رکھا گیا تھا۔ اہل حرم کو جس زنداں میں رکھا گیا تھا وہ انہیں نہ تو دن میں دھوپ سے بچاتا تھا اور نہ رات کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھتا تھا۔ یہ بس ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر انہیں بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں۔ یہ جو کہا گیا کہ وہ زندہ نہ تو انہیں دھوپ سے بچاتا تھا اور نہ ٹھنڈ سے، یہ در حقیقت ارباب مقاتل کی تعبیر ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اہل حرم اس زندہ میں کتنا عرصہ رہے، جس کی کوئی حتمی مدت معلوم نہیں، مثلاً چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے۔ تاہم اس ضمن میں کتاب مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام سجاد کو ایک دن اسی زندان شام کے باہر بیٹھے دیکھا تو اس نے امام کے چہرے مبارک کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ امام نے جواب میں فرمایا، ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں ہمیں دھوپ سے اور ٹھنڈ سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اہل حرم کے لیے شام میں رہنے کی مدت ان کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ یہ خود امام سجاد کی روایت ہے، اس لیے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ پر جو سخت ترین مرحلہ گزرا وہ کون سا تھا، کربلا سے کوفے کا مرحلہ، کوفے سے شام جانا یا شام سے مدینے واپس آنا، تو امام نے جواب میں فرمایا تھا، الشام الشام الشام۔ تمام جگہوں کی نسبت شام جانا میرے لیے زیادہ سخت تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اہل حرم کو یزید کے دربار میں جانا پڑا جہاں ان کی توہین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی تھی۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم 12 افراد تھے اور ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا۔ رسی کا ایک سرا میرے بازو سے جبکہ دوسرا سرا میری پھوپھی جناب زینب کے بازو سے بندھا ہوا تھا۔ ہمیں اسی حال میں دربار یزید میں لے جایا گیا جہاں وہ اپنے تمام کر و فر کے ساتھ تخت پر برجمان تھا، مگر اس حال میں بھی امام سجاد نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے یزید کو وہاں موجود اہل دربار کے سامنے خجل کر دیا۔ یزید کو ہرگز یہ امید نہ تھی کہ ایک قیدی اس سے اس طرح بات کرے گا۔ امام سجاد نے یزید کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تیری اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ یزید نے کہا، اجازت ہے، لیکن خیال رہے کوئی بیہودہ بات نہ ہو۔ امام نے فرمایا، اس طرح کے دربار میں مجھ جیسے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی بیہودہ بات کرے، میں تو صرف ایک نہایت منطقی بات کہنا چاہتا ہوں۔ یقینی طور پر امام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ تاکہ لوگوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کر کے انہیں خواب غفلت سے جگائیں۔ یزید، تو یہاں تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور خود کو جس رسول کا خلیفہ کہتا ہے، اگر وہ رسول یہاں آ جائیں اور ہم کو جو اسی رسول کی اطرت ہیں اس حال میں دیکھ لیں تو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔